السلام علیکم ناظرین، سدھو موسیوالا کے قتل کے حوالے سے ایک شخص کی تصویر بڑی وائرل ہو رہی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بشنوئی گینگ کا سرگنا ہے اور اس بندے کا نام لارنس بشنوئی ہے۔ میں آپ کو اس کی اگر تھوڑی سی ہسٹری بتاؤں تو سن 2018 میں اس شخص کو پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑا شوٹر ہے جو کہ اس وقت راجستھان کی جیل میں قید ہے۔ اس نے پولیس کی موجودگی میں اور میڈیا کی موجودگی میں پولیس کی وین میں بیٹھے ہوئے دھمکی دی تھی اور کہا تھا کہ میں بالی ووڈ سٹار سلمان خان کو بھی یہیں پر ماروں گا یا مرواؤں گا۔ وہ جو اس کی سٹیٹمنٹ تھی وہ ذرا آپ پہلے اسکرین پر ملاحظہ فرما لیجئے۔ سلمان خان کا کریں گے، ماریں گے یا جودھ پور میں ماریں گے تو پتہ لگ جائے گا ان کو۔ پولیس اس کے بعد لارنس بشنوئی کو جیل میں لے جاتی ہے۔ لارنس بشنوئی گینگ کا ہی ایک اور شوٹر جس کا نام سمپت نہرا تھا، اس شخص نے سلمان خان کو مارنے کے لیے اس کے گھر کی تصویریں بھی لے لی تھی۔ یہ سمپت نہرا بہت بڑا شوٹر تھا۔ یہ ابھی سلمان خان کو مارنے کی پلاننگ میں ہی تھا کہ اسی سلسلے میں پولیس نے سمپت نہرا کو گرفتار کر لیا اور گرفتاری کے بعد اس نے یہ تمام تر انکشافات کیے تھے۔ مبینہ طور پر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ لارنس بشنوئی گینگ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک گوڈی براڈ گینگ بھی ہے۔ گوڈی براڈ گینگ کا جو سرگنا ہے وہ اس وقت کینیڈا میں موجود ہے اور اس کی تصویر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لارنس بشنوئی اور گوڈی براڈ آپس میں یہ دو دوست ہیں۔ ان کا ایک تیسرا دوست تھا وکی، جس کو سدھو موسیوالا کے مینیجر شگن پریت نے کہا جاتا ہے کہ قتل کروایا تھا، جس کے بعد لارنس بشنوئی اور گوڈی براڈ اس شگن پریت کو مارنے کے لیے اس کی ریکی کرتے تھے۔ سدھو موسیوالا کو اس بات کا جب علم ہوا تو سدھو موسیوالا نے اس شخص کو آسٹریلیا فرار کروا دیا۔ جب یہ بات ان دونوں گینگسٹر کو پتہ چلی تو ان کی دشمنی شگن پریت سے ہٹ گئی اور ان کا پورا فوکس سدھو موسیوالا پر ہو گیا، یعنی ان کی دشمنی آپس میں بن گئی۔ سدھو موسیوالا کو پیغامات بھتے کے بھی آتے تھے، لیکن اس شخص نے اپنے گانوں کے ذریعے ہی جوابات بھی دیے اور لوگوں کو انٹرٹین بھی کیا اور ان کے سامنے وہ سٹینڈ لے گیا۔ یہی وجہ تھی کہ سدھو موسیوالا نے سیاست میں قدم رکھا اور کانگریس کو جوائن کر لیا۔ سدھو موسیوالا نے الیکشن کانٹیسٹ کی، الیکشن کیمپین کی اور جس شخصیت نے سدھو موسیوالا کو الیکشن میں ہرایا تھا وہ شخص عام آدمی پارٹی کا ممبر تھا اور اسی کو سی ایم بنا دیا گیا اور اس نے پنجاب میں موجود تمام سٹار سے سکیورٹی واپس لے لی تھی۔ اور ناظرین، جس دن سدھو موسیوالا کو قتل کیا گیا اس دن مہندرا گاڑی پہ یہ سوار تھے، جبکہ اس سے پہلے یہ ایک بلٹ پروف گاڑی استعمال کیا کرتے تھے۔ اور پولیس جو ہے وہ حرکت میں آ گئی ہے اور پورا بھارتی میڈیا چلا اٹھا ہے کہ جو گینگسٹر ہیں وہ آؤٹ آف کنٹری کینیڈا میں بیٹھے ہوئے کس طریقے سے ان کے سٹارز کو جان سے مار رہے ہیں، اور سلمان خان جیسے بڑے بالی ووڈ سٹار کو بھی اس شخص نے مارنے کی دھمکی دی اور اس کے بعد اس کا شوٹر جو ہے وہ بھی گرفتار ہوا۔ جبکہ اگر میں بات کروں سدھو موسیوالا کے جنازے کی تو ناظرین پورے کے پورے گاؤں نے شرکت کی۔ اس شخص کے پاس تقریباً 38 کروڑ کی مالیت کے اثاثے تھے، جس میں اس کے پاس مرسڈیز بینز تھیں اور مہندرا گاڑی تھی اور بے شمار گاڑیاں اس نے رکھی تھیں، لیکن پیسہ، عزت، شہرت آنے کے باوجود اس شخص نے اپنا گھر نہیں بدلا تھا، یعنی کہ یہ ماں باپ کا ایک لوتا بیٹا تھا اور اسی گاؤں میں اس نے ایک بڑا بنگلہ بنایا تھا۔ یہ بڑا سینسٹیو آدمی تھا اور اس نے بڑی غربت سے اپنی زندگی گزاری تھی۔ الیکٹریکل انجینئرنگ اس نے اپنے پیسوں سے کی تھی اور اس کا ایک سگنیچر سٹائل تھا۔ کانسرٹ کے دوران یہ اپنی تھائی پر ہاتھ مارتا تھا اور دایاں ہاتھ فضا میں بلند کرتا تھا اور وہی سگنیچر سٹائل اس کے باپ نے جنازے کے دوران لگایا۔ تو اس دوران ایک شور سا مچ گیا اور پورے حاضرین کی آنکھوں میں آنسو تھے اور وہ لوگ رشک کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد اس کے باپ نے اپنی پگڑی کو اتار کر وہ اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا لوگوں سے کہ کوئی شخص میرے بیٹے کو واپس لے کے آ جائے۔ سدھو موسیوالا کو پاکستان میں اسلام آباد، لاہور، کراچی کانسرٹ کے لیے بھی بلایا گیا تھا اور پاکستان میں جو اس کے فینز ہیں وہ اس کی زندگی کے بارے میں، اس کی اسٹرگل کے بارے میں، اس کی موت کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں۔ یہ تھی اب تک کی خبر۔ مزید خبروں کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل روز انفو کو سبسکرائب کریں۔